بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، علم الہی، اور اللہ اپنا نور کسی گنہگار کو نہیں دیتا۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے اللہ اسے اپنا علم دیتا ہے اور وہ نور اس میں داخل ہوتا ہے، پھر اس نور سے لوگوں کو پانی پہنچاتا رہتا ہے۔ آپ حضرات انگلینڈ کی سرزمین پر ہیں، یہاں کی سرزمین اللہ کے نام کو ترستی تھی۔ اب اللہ کا شکر یہ ہوا کہ یہاں کی سرزمین پر مدارس قائم ہو گئے، ماشاءاللہ مساجد قائم ہو گئی۔ اور ایک زمانہ ہم نے امریکہ میں ایسے بھی سفر کیے ہیں، ہالی ووڈ میں، کہ لوگ جمعہ کی نماز اتوار کے دن پڑھتے تھے۔ جمعہ کی نماز اتوار کے دن پوچھتے تھے ہم، کبھی جمعہ کی نماز اتوار کے دن کیوں پڑھتے ہو؟ جمعہ کے دن ہم بیزی رہتے ہیں، ہمارے کاروبار ہیں یا آفس ہیں یہ، اور اتوار کے دن فارغ ہوتے ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حالات تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مساجد مدارس ایسی چیزیں قائم کر دی۔ لیکن ایک چیز ڈرنے کی ہے کہ حافظ ہو جانا آسان ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ مساجد کا بنا دینا تو یہ آسان ہو جاتا ہے، الحمدللہ بن گئی مسجد، لیکن روحانیت کے اعتبار سے یہ ہمارے مدارس قائم رہے اور روحانیت کے اعتبار سے یہ ہمارا کارواں چلتا رہے تو پھر دنیا میں انقلاب آتا ہے، ورنہ دنیا میں انقلاب نہیں آتا۔ بعد میں وہ ہوتا ہے غصاؤن تو غصائی سے۔ اس لیے ہم علم حاصل کریں تو روزانہ دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے ایک دعا مانگتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ہمارے کمروں میں ہوتی تھی ہم، اور حضور دعا مانگتے تھے، ہم وہ دعا سنتی تھے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعوت کے کام میں امام ہے، ویسے دعا کے کام میں بھی امام ہے، دعا میں بھی امام ہے۔ تو بنیادی چیز یہ کہ جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ قابل قبول ہوگا، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے کہ کس کا قبول کریں گے ہم؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم تقوی والوں کو قبول کریں گے۔ اللہ نے اس نے نہیں فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المصلین، انما یتقبل اللہ من العلماء، انما یتقبل اللہ من الفقہاء، یہ جملہ نہیں کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور تقوی والا جو ہوگا وہ قلب سلیم والا ہوگا۔ دل دو قسم کے ہیں، ایک قلب سلیم ہے اور ایک قلب سقیم ہے۔ قلب سلیم وہ کہ جس کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، حسد بھی نہیں، بغض بھی نہیں، کینہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ قلب سلیم۔ اور قلب سقیم جس کے دل کے اندر سارا کچرا بھرا ہوا ہو، کہ حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، سب ساری چیزیں ہیں۔ تو فقہاء اور علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ قلب سلیم والی کی ساری دعائیں اللہ قبول کرے گا، اس کا ہر عمل قبول، اس کا دل سلامتی والا ہے۔ اسی لیے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما، یہ دعا مانگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قلب سقیم جیسے ظہر کی نماز ہم نے پڑھی بیمار دل کے ساتھ، تو فرشتے کیا لکھے گا کہ صاحب اس نے نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، نیکیاں مل گئی، قبول ہم نہیں کریں گے، قبول نہیں۔ یہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے، مولانا تھانوی نے بھی لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے،
اور مولانا تھانوی نے تو بہت تفصیل سے لکھا ہے نیکیاں ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا سب سے زیادہ آسان ہے. ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان. ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو آپ، مقبولیت کا ثواب ملے گا آپ کو. روزانہ 5 حجوں کا ثواب ہم لے سکتے ہیں. روزانہ آدمی نماز کے لیے جاتا ہے مسجد میں تو نفل حج کا ثواب ملتا ہے اس کو، جیسے حرم پہن کر جا رہا ہو. کتنا آسان ہے. ایک دعا پڑھا رہا ہوں، پڑھو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو ہم نے پڑھا. اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ ہمیں نیکیاں دے گا. من استغفر للمؤمنین والمؤمنات حدیث شریف میں آتا ہے. یہ تو میں بالکل نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں. ورنہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ حضور نے تو خالی مومنین مومنات کہا ہے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مومنین مومنات انسانوں میں سے، مومنین مومنات جناتوں میں سے، اس کے برابر ثواب ملے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب پڑھے گا آدمی تو اس وقت میں مومنین مومنات انسانوں میں سے، مومنین مومنات جناتوں میں سے ان کے برابر. اور یہ آخری قول تو بالکل متفق علیہ کہ کیا کہ جتنے انسان دنیا میں ہوں گے مومنین مومنات ان کے برابر اللہ نیکیاں دے گا. نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے. کہ ہماری شریعت میں نیکیاں کا سب سے مشکل کام اخلاص ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3 دن بھی اگر تم لوگ وہاں مرکز نظام الدین میں بیان میں ابا کہتے تھے کہ ہم جیسا کہیں اس طریقے سے اگر 3 دن بھی تم نے لگا لیے تو انشاءاللہ 3 دن کے بعد کتب بن کر واپس لوٹو گے. آج پوری زندگی گزر جاتی ہے، آج میں کتب نہیں بنتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگو، چپکے مانگو. کوئی سنے نہ سنے مانگے جا. تو دروازہ کھٹکھٹائے جا، چاہے وہ کھولے یا نہ کھولے وہ ان کا کام ہے. ہمارا کام ہے مانگے جانا. مانگے جا مانگے جا مانگے جا، کبھی نہ کبھی تو قبول کرے گا انشاءاللہ. تو نیکیاں کمانا تو ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. کتنا آسان ہے کہ آدمی جو گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ والی جو حدیث پڑھے تو اس میں جو ہے فرشتہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے، شیطان ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے وقیتا وکفیتا، تو جو ہے بچ گیا. یہ چیزیں بہت آسان ہے. مسئلہ ہے اللہ کے یہاں قبول کرانا. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے گئے تھے مرکز نظام الدین میں. تو مولانا کی آنکھ لگی ہوئی تھی. مفتی شفیع صاحب نے کہا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھائی جگاؤ مت. بس میں نے حضرت کو دیکھ لیا، میں نے حضرت کو دم کر دیا، بس کافی ہے. جب چلے گئے وہاں بس اسٹینڈ ہے مرکز نظام الدین سے تھوڑا دوری پر بسیں کھڑی رہتی تھی. مفتی شفیع صاحب وہاں تک پہنچ گئے. یہ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی. آنکھ کھلتی ہے مولانا نے کہا یہ تو خوشبو آ رہی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ خوشبو آ رہی ہے یوسف خوشبو آ رہی ہے. تو میں ہاں ابو وہ مفتی شفیع صاحب آئے تھے. ارے 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 بلا 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 اور میواتیوں کو دوڑایا. مفتی شفیع صاحب بس میں بیٹھ چکے تھے تو بس رکوائی میواتیوں نے اور بس رکا کر مفتی شفیع صاحب کو اتارا اور مفتی شفیع صاحب تشریف لائے. تو مولانا الیاس صاحب نے ان کو اپنے چارپائی میں بٹھایا اور مولانا الیاس صاحب رونے لگے اور ایک جملہ کہا مفتی جی میں نے کام تو شروع کیا ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ ڈر مومن آدمی جو ہے ڈرتا رہے گا اور منافق جو ہے وہ بے باک رہے گا. یاد رکھنا جو منافق ہوگا ایسے صحیح گئی یار تو تھوڑا لو جو وہ باتیں کرے گا یار پھر. تو حضرت محمد مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کے دل میں یہ جو خیال آیا کہ پتہ نہیں اس نے قبول کیا کہ نہیں کیا، یہی علامت ہے کہ یہ قبول ہے.
کہ مومن کے دل کے اندر یہ کھٹک رہتی ہے تو پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مسلمان ہیں, اللہ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اور اللہ کہتے ہیں ہم کسی کو دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. اس لیے علم ہم حاصل کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے, روزانہ نیت کرے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بیٹا یونس, بچوں نے تو خیر سنا ہوگا ابا, آپ لوگوں نے تو دیکھا ہوگا ابا کو, جس بیانات بھی سنے ہوں گے نظام الدین میں ادھر ادھر اجتماعات کے اندر. کہتے تھے کہ میں جب بھی بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو چلتے چلتے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ خالصا لوجہک. ہمارا سبق جو ہے الحمدللہ ساری دنیا میں چلتا ہے, درس قرآن بھی چلتا ہے روزانہ. ابھی سبق دے کر میں آ رہا ہوں, ابھی جو سبق روانہ کیا پھر میں یہاں آیا تو روزانہ میں دعا کر کے پھر جو ہے بٹن دباتا ہوں کہ اللہم لا ریا ولا سمعہ, کہ اللہم لا ریا ولا سمعہ. آپ کے انگلینڈ میں اتنے لوگ سبق سنتے ہیں گھر گھر میں, ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں آوے, ہمارے گھر میں آوے, ہمارے گھر میں آوے. تو ہم نے اعلان نہیں کر دیا کہ سب جگہ تو ہم نہیں جا سکتے, ہمارا بڑھاپا ہے, چڑھنا اترنا. البتہ دعا سب کو دے دیں گے تو دعا دے دیتے ہیں, کہ جانا آنا ہمارے بس میں نہیں, سفر بھی ہم نہیں کر سکتے. تو لا ریا والا سنا. تو آپ حضرات کو ایک نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگیں. ایک آدمی آیا ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور حضرت جی سے کہا کہ حضرت 3 چلے جا رہا ہوں, آپ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے اخلاص دے. تو حضرت جی نے فرمایا تم کام شروع کر دو, اخلاص آتے آتے آ جائے گا. کام شروع کرو, اخلاص مانگو, ایک نہ ایک دن اخلاص آ جائے گا. اور اگر تم کام ہی نہیں شروع کرو گے تو اخلاص کہاں سے آئے گا؟ یہ حضرت نے فرمایا کام ہی نہیں شروع کرو گے تو اخلاص کہاں سے آئے گا؟ تو آپ حضرات بھی قرآن, اللہ ہم سب کو قرآن والا بنائے. قرآن بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اور میں کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے اساتذہ کو, ہمارے بچوں کو. صبح ہوتے ہی جس کا عطر کا کام ہوتا ہے اللہ اس کے جھولے میں عطر رکھ دیتا ہے, اور وہ عطر میں محنت شروع کر دیتا ہے. جس کے لکڑے کا کام ہوتا ہے صبح ہوتے ہی لکڑی اللہ تعالیٰ اس کے جھولی میں رکھ دیتا ہے, اور وہ جو ہے اس کی محنت شروع کر دیتا ہے. جب کپڑے کا کام ہوتا ہے تو اللہ اس کو کپڑے میں لگا دیتا ہے. لیکن کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے طلباء اور اساتذہ کو کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہماری جھولی میں قرآن رکھ دیتا ہے. تو صبح ہوتے ہی قال اللہ قال اللہ قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول, کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے. اور ایک نصیحت کرتا ہوں, ہمارے وہاں ڈابھیل, پھر کفلیتا, پھر ترکیشور, پھر جو ہے یا باڈولی, ہاسوٹ, راندیر کے مدارس آپ کے ہمارے, اور پھر وہاں عقل کنواں, یہ سب مدارس کا ہمارا دورہ ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ جاتے ہیں. تو اہتمام کے ساتھ, وہاں تو بڑے ادارے ہیں ماشاءاللہ, بہت طلباء ہیں وہاں پر الحمدللہ. تو میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ, اور آپ حضرات کو بھی کہتا ہوں کہ ہم جب قرآن کا ورق الٹتے ہیں تو عام طور سے ہماری عادت کیا ہوتی ہے, یہ انگلی زبان پر رکھی پھر ورق الٹتے ہیں, تو ہمارا تھوک قرآن کو لگتا ہے. یہ قرآن کی بہت بڑی بے ادبی ہے. ساری دنیا کے اندر یہ چیزیں, صرف کچھ ممالک دنیا میں ایسے ہیں جیسے موریتانیہ ہے, صومالیہ ہے, یہ ممالک ایسے ہیں جہاں یہ انگلی والے میٹر نہیں ہے. وہ لوگ جب قرآن کا ورق الٹنا ہو تو پتلی پتلی سیسے ہوتی ہے یا مطلب کوئی ایسا اپنے نظام بناتے ہیں, وہ یوں کر کے ورق الٹتے ہیں. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات بھی اپنی انگلی پر تھوک لگا کر قرآن کا ورق مت الٹنا. کرو گے انشاءاللہ, ایسا پابندی کرو اس کی. ہمارے مفتی محمود باڈولی ہے ماشاءاللہ, وہاں ڈابھیل کے شیخ الحدیث بھی ہیں, کتابیں پڑھاتے بڑی بڑی. انہوں نے تو اپنے سارے جتنے مکاتب ہیں ان پہ کافی مکاتب چلاتے ہیں وہ, اور ہمارے پالمپور میں بھی کافی مکاتب چلاتے ہیں, الگ الگ علماء محنت کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک پرچہ بنا دیا, اور پرچہ بنا کر اپنے جہاں بچے حافظ ہوتے ہیں جہاں وہاں انہیں لٹکا دیا. دیکھو بھی ورق تو لٹنا پڑے گا,
ترتیب اپنی عقل سے سوچو. اس لیے کہ اگر آپ اپنی انگلی پر تھوک لگا کر اپنی بیوی کے رخسار پہ لگاؤ گے تو وہ بھی روٹھ جائے گی, وہ بھی ناراض ہو جائے گی. اگر آپ پاگل تھے گئے اسے اس کا عقل چھے کہ نہیں. اللہ کا کلام, اس کا ادب کرنا ہے, کرو گے انشاءاللہ بھائی. اچھا, دوسری ایک اہم بات یہ کہ قرآن کا معاملہ کچھ ایسا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے, اللہ اسے قرآن میں لگا دیتا ہے. قرآن کو پڑھے گا, قرآن کو پڑھائے گا, قرآن کو. شیخ سدیس کے ہمارے خاص دوستوں میں شیخ عبدالرحمن سدیس حرم شریف کے امام جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا تھا ان کا, اور ہمارا بھی سفر ہوا ہے ساؤتھ افریقہ کا. تو جیسے جوہانسبرگ سے ڈربن جانا ہے, سفر ہے 4-5 گھنٹے کا کار کا, پورے راستے میں قرآن پڑھتے رہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ اجتماعات ہوتے تھے, بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے. اب تو وہ نوعیت نہیں رہی جو پہلے نوعیت تھی, لیکن میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ سب سوئے ہوئے ہیں, اور والد صاحب مجھے ہی کہتے تھے بھائی یونس میں ایک کام کر. تو اب کیا کروں؟ میں نے کہا مجھے جو ہے نا قرآن پڑھنا ہے, اور اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ یہ میری چارپائی ہے اور یہ حضرت جی کی چارپائی ہے. ایک ساتھ ہوتے تھے وہ ٹرین کے اندر, تو حضرت کو تکلیف نہ ہو اور میں اپنا قرآن دیکھ سکوں. یعنی ایسا کوئی لائٹ کا انتظام کر, تو ہم ابا کے لیے ایسے لائٹ کا انتظام کرتے تھے. ہاں بولے حضرت میں, حضرت کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر حضرت رخوی پلٹیں گے نا تو بھی ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا قرآن کا تعلق تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں بہت غربت تھی, تو ابا اپنا قصہ خود سناتے تھے. ابا کہتے تھے کہ بیٹا ہمارے یہاں ہم 4 بھائی تھے, تو 4 بھائیوں میں جو ایک روٹی آتی تھی تو وہ روٹی ہم 4 ٹکڑے کر لیتے تھے, ایک تیرا, ایک میرا, ایک اس کا, ایک اس کا. یہ والد صاحب کہتے تھے. اس میں بھی لڑائی ہوتی تھی, آتا اور موٹو سے, ہاں تیرا زیادہ چلا گیا, تیرا. اتنی غربت ہماری تھی, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. لیکن ہماری دادی یعنی والد صاحب کی والدہ جو ہے وہ بہت دیندار تھی. والد صاحب کہتے تھے کہ میں جب گھر جاتا تو والدہ جو ہے دادی کہتی کہ بیٹا عمر قرآن سنا, تو میں سورہ اخلاص سنا دیتا تھا, سورہ فلق سنا دیتا تھا, سورہ ناس سنا دوں. کھیلنے کا شوق, تو ابا کہتے تھے نکل جاتا تھا, ماں معاوس ہو یعنی میں آتا ہوں کر کے بھاگ جاتا تھا. دادی جو ہے نابینا تھی, تو وہ جو ہے وہ کھڑی ہوتی, دیوار پکڑ کر جب باہر جاتی, اور باہر جا کر کہتے اللہ عمر, اللہ عمر, ہماری زبان میں, پالم پوری زبان میں, اللہ عمر تو چو جو. تو بچے کہتے اے عمر تیری ماں بلا رہی ہے, والدہ بلا رہی ہے تیری. اب جو ہے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جو ہے کمرے میں لے جاتی. اندھیری کوٹڑی ہوتی, چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا اس وقت میں, اور بٹھاتی اور کہتی کہ عمر تو خالی سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس سنا کر بھاگ جاتا ہے, سورہ بقرہ سنا. یہ دادی کہتی تھی سورہ بقرہ سنا, سورہ بقرہ. تو ابا کہتے تھے کہ میں سورہ بقرہ سنا تھا, لیکن یہ کہ اب جلنی پوری کرنی ہے تو 2 رکوع آگے, سمجھ گئے نا, 2 صفحے آگے کود گئے, یعنی کہ چلو امی کو کیا پتا چلے گا. تو دادی کہتے کہ نا تو نے کوئی گڑبڑ کری سے بھائی. حالانکہ وہ عالمہ نہیں تھی, وہ حافظہ نہیں تھی, وہ نور تھا اندر. پھر جو ہے میں برابر ڈھنگ سے سنا تھا, والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. تو پھر اس کے بعد میری دادی ان سے کہتے کہ بیٹا عمر آج اندھیری کوٹڑی میں تیری اندھی ماں تجھ سے قرآن سن رہی ہے, ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ ساری دنیا کے لوگ تیرا قرآن سنیں گے. اور جیسا کہا ویسا پورا ہوا, کہ جیسا کہا. تو ہمارے ہاں اجتماعات ہوتے تھے ہندوستان میں, اور پھر اس وقت میں تو کوئی یعنی انتشار کی شکلیں تھی نہیں, سب جگہ ایک ہی مجمع جاتا تھا. تو وہاں سیلون میں سب سے بڑا اجتماع ہمارے تبلیغ کا سیلون میں ہوتا تھا. سیلون, رائے بنگلہ دیش, یہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے. تو سیلون میں ہندو لوگ بیان سننے کے لیے مسلمانوں سے زیادہ آتے تھے.
یعنی تعداد میں دیکھے جاؤ، ظاہر بات ہے کہ ہمارے اجتماع میں کون آئے گا؟ مسلمان آئے گا. جماعت میں جس کو نکلنا ہے وہ آئے گا، یا جماعت میں نہیں نکلنا لیکن یہ کہ اسے کچھ دن کی مناسبت ہے تو 3 دن وہ قیام کرے گا، اللہ رسول کی بات سنے گا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا عام طور سے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی حیاتی میں مغرب کے بعد کا بیان 2 راتوں کا یا 3 راتوں کا ابا کے ذمہ آتا تھا، اور روانگی کی بات جو ہوتی تھی وہ بھی ابا کے ذمہ آتی تھی. پھر دعا جو ہے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ ترتیب ہوتی تھی. تو ہندوؤں کا مجمع بہت زیادہ ہوتا تھا. تو اپنے تحقیق کی کہ ان لوگوں سے پوچھے یہ کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم صرف یہ بڑے میاں کا قرآن سننے آتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ قرآن جو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر خیر اتر رہی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، نور رکھا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ کے دسترخوان سے فائدہ اٹھاؤ. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو. اور مدینہ منورہ میں جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، بعد میں کوفہ وغیرہ منتقل ہو گئے حضرت عبداللہ بن مسعود، لیکن جب تک مدینہ میں قیام رہا حضرت عبداللہ بن مسعود کا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ تہجد کے وقت میں صحابہ جو ہے ان کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے مسجد نبوی میں جانے کے لیے. تو پوچھتے تھے کہ یہاں سے کیوں جا رہے؟ ارے تہجد کے وقت میں ان کی بیٹیاں جاگ جاتی ہیں عبداللہ بن مسعود کی، اور عبداللہ بن مسعود بھی جا اور قرآن پڑھتے ہیں وہ. تو تہجد کے وقت میں قرآن کی آواز آتی ہے، وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. یہ ماحول تھا. اب اس وقت میں بھی الحمدللہ دین کا ماحول ہے. ہوائی جہاز اڑانے والا پائلٹ جوہانسبرگ سے جاتا ہے لاس اینجلس، یا جوہانسبرگ سے جاتا ہے جرمن، تو جاتے ہوئے 15 پارے پڑھ لیتا ہے، آتے ہوئے 15 پارے پڑھ لیتا ہے. یہ فضاؤں کا دین. آسٹریلیا کے سمندروں میں، سمندر کے اندر جو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی، جو سمندر میں ایک دم تہ تک جاتے ہیں اپنے پورے مشینوں کے ساتھ، تو کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سمندر کی گہرائیوں میں جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے لیے، لیکن نماز ہماری نہیں چھوٹتی، خود اذان دیتے ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں. اور اگر 2-4 آدمی مل گئے تو امام بھی ایک بن جاتا ہے اور 2-3 مقتدی بن جاتے ہیں. یہ سمندروں کا دین. اس لیے ہم دین کے وفادار ہیں، اللہ رسول کے وفادار ہیں، قرآن کے وفادار ہیں. قرآن بہت پڑھو، قرآن بہت پڑھو، پڑھو گے انشاءاللہ. اور ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل اور بنگلہ تیار ہو جاتا ہے فوراً. 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 2 بنگلے تیار. 30 مرتبہ پڑھو 3 بنگلے تیار. 40 مرتبہ پڑھو 4 بنگلے تیار. اب آپ کو تو میں ہمارے واٹس ایپ پہ جو شاگرد ہیں وہ کیٹیگری میں تو رکھوں گا نہیں. ہمارے جو واٹس ایپ کے شاگرد ہیں دنیا بھر میں ان سے 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں. کبھی 313 مرتبہ سورہ اخلاص اگر پڑھو گے تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. بھائی دنیا میں 1 بنگلہ بناؤ 2 بنگلے بناؤ تو انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے، پیسے کہاں سے لائے. اور پھر 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. پڑھتے ہیں لوگ. ڈاکٹر نہیں ہماری شکاگو میں، اس نے کہا میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. آپریشن کرتے کرتے بھی سورہ اخلاص پڑھتی ہوں. اور ہر وقت تو آدمی مشغول نہیں رہتا، موٹر چلاتے چلاتے بھی سورہ اخلاص پڑھتی ہوں. 5 لاکھ مرتبہ تو حضرت جی میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، یعنی مجھے ہدیہ کیا. اور 5 لاکھ مرتبہ میں نے میرے لیے رکھا. اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت جی یہ بتائیے، کئی لوگوں کے دلوں میں سوال آتا ہے کہ 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص ہم نے پڑھا تو بنگلے تو بہت ہو گئے، تو بنگلے تو کریں گے کیا؟ کہ کرایہ ورایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آئے گا؟ رینٹ کا رینٹ. تو میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو کرائے کا بہت فکر رہتا ہے. میں نے کہا وہاں کرایہ نہیں آئے گا تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا جنت میں؟ میں نے کہا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن ملے گا ضرور. ملسے نا بنگلہ
میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بنگلے ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں تیرے لیے ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور ایک بنگلہ جنت میں تیار؟ اذن لا استکثر یا رسول اللہ، تو میں بہت بناؤں گا بنگلے۔ آپ نے فرمایا جتنا تیرے اندر طاقت تو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص، آپ حضرات سے میں اتنا کہتا ہوں کہ جی آپ جیسے یہاں پڑھ رہے ہیں کہ کھانے کے لیے جاتے ہوں گے، کھانے کے بعد پھر مسجد میں آتے ہوں گے، پھر اپنے کمرے میں جاتے ہوں گے، تو جاتے آتے 1-2 بنگلے بنا دینے کے۔ ہمارے یہاں جو ہمارے پوتے پوتیاں نواسیاں وہ جو مدرسے جاتی ہیں پیدل اور مدرسے سے آتے ہیں پیدل، تو آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ دادا ابا نانا ابا آج 10 بنگلہ بنا دینا کیا میں نے، آج 3 بنگلے بنا دیے میں نے، یادت ڈالو۔ سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں حدیثوں میں آتی ہے اتنی کسی بھی صورت کی نہیں آتی، اس کی بہت فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میرے دعا میں انشاءاللہ پارٹنر رہو گے، کرو گے انشاءاللہ۔ تیسرا یہ کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں جو دورے میں طلبہ ہوتے ہیں ان لوگوں کو میں میری ایک تصویر ہدیہ دیتا ہوں۔ میری تصویر ہے جس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار اور ایماندار، 5 نام ہے۔ تو میں جو ہے جہاں جاتے ہیں ہم، ڈابھیل جاویں، اکل کنواں جاویں، جہاں دورے کے طلبہ کو ایک ہمارا سرمایہ ہے، دورے کے طلبہ سب ہمارا سرمایہ ہے، سب ہمارے سرپرست بھی ہیں، سرمایہ جی بھئی ہم تو ایکسپائر ڈیٹ ہیں، آپ سمجھ گئے نا بھئی ہم تو ہماری عمر کتنی، لیکن یہ کام کو لے کے آگے کون بڑھے گا؟ مدارس کون بنائے گا؟ آپ لوگ بناؤ گے۔ بھئی مسجد میں امام کون بنے گا؟ آپ لوگ بنو گے۔ بھئی کوئی بھی دینی کام ہو، چاہے دعوت تبلیغ کا کام ہو، چاہے خانقاہ کا کام ہو، چاہے تصنیف تعلیم کا کام ہو، سب کام اپنے ہیں۔ یہ کام کون کرے گا؟ آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم ان طلبہ کو یا طالبات کو یہ ایک تصویر جو دورے والے ہیں، سب کو تو دینا مشکل ہوتا ہے، ہندوستان سے لانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اتنی تو ہم دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ میں آپ حضرات کے لیے ایک تصویر لایا ہوں، آپ کو دے دوں گا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ پاؤنڈ بھی کھینچ کے لائے گی انشاءاللہ، برکتی ہے، برکت بھی ہوگی انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، صرف ایک دعا روزانہ اللہ سے مانگو گے بھائی، اے اللہ ہمیں اخلاص دے، اے اللہ ہمیں اخلاص دے۔ اخلاص ہے چھوٹا عمل بھی قابل قبول، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو بڑی روایتوں میں آتا ہے حشر کے میدان میں فرشتے کچھ لوگوں کو لے کر آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ پاک یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، مرد اور عورتیں فرشتے لے کر آئیں گے اور فرشتے سفارش کریں گے، اللہ ما رأینا منہم شر قط، ہم نے ان سے کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، ہم نے بہت اچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اچھا لاؤ ان کا نام اعمال، لاؤ نام اعمال، اللہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ورق یوں الٹا، ایک ورق یوں پلٹا، ایک ورق یوں الٹا، ایک ورق یوں پلٹا، اچھا اس کا لاؤ، ان کا لاؤ، ان کا لاؤ، سب کا لے کر پھر اللہ تعالیٰ زمین پر ماریں گے۔ یہ کہا انہوں نے نیکیاں تو کی ہے لیکن میرے لیے نہیں۔ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یہودی جائیں گے، نہیں کرنا۔ جہنم میں سب سے پہلے مشرکین جائیں گے، نہیں کرنا۔ جہنم میں سب سے پہلے نصارہ جائیں گے، نہیں کرنا۔ تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یہ سعار کا جملہ آتا ہے حدیث شریف میں، بھڑکائے گا اللہ تعالیٰ جہنم کو، ایندھن بنیں گے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت روتے تھے، کام کیا بہت زیادہ، حشر کے میدان میں آیا خالی ہاتھ کھڑا ہو گیا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔
تھوڑا کرو اللہ کے لیے کرو. میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا, تھکا ہارا طواف زیارت کر کے, تو ایک نوجوان بھاگا بھاگا آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت دعا کیجئے دعا کیجئے. کیا دعا کروں بھائی؟ یہ کہ حضرت مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. میں نے کہا بھی تم میرے بیٹے کی جگہ ہو, کچھ نصیحت کر سکتا ہوں حرم شریف میں, کچھ نصیحت کر سکتا ہوں. حضرت ضرور کیجیے, آپ کا سبق روزانہ سنتا ہوں میں, گھر والے ہمارے سنتے ہیں. میں نے کہا دیکھنا مدرسہ کھولنا, دکان مت کھولنا. سمجھدار آدمی سب رو دیا, حرم میں رو دیا وہ. بس 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 ارادہ میں نے ملتوی کر دیا. میرا ارادہ دکان کھولنے کا ہی تھا کہ اچھا ہے میں مدرسہ آ جائے گا, جس کی وجہ سے چندہ بھی ملے گا, اس کی وجہ سے میرے داماد بھی ٹھکانے لگ جائیں گے, میرے بیٹے بھی ٹھکانے لگ جائیں گے. میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں. حشر کے میدان میں آدمی خالی ہاتھ کھڑا رہے گا اللہ کے سامنے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اور بھرے مجموع میں کہتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ دین کا کام کرتے کرتے کوئی بگڑا, خانقاہ چلاتے چلاتے کوئی بگڑا, دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے کوئی بگڑا, مدرسہ چلاتے چلاتے کوئی بگڑا, تصنیف تعریف کرتے کرتے کوئی بگڑا, تو وہ حرم شریف میں کعبے کے اندر کی جا کر بھی سدھرے گا نہیں. کہ فیکٹری میں بھی بگڑ گیا وہ آدمی. یہ ابا خود کہتے تھے. پیچھے حضرت شیخ بیٹھے ہوتے تھے, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے اکابرین, اور ابا کا بیان ہوتا تھا. تو ایک آدمی پھر شیخ نے بلایا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. رائمنڈ کے اجتماع کا ایک قصہ ہے. شیخ نے کہا مولی عمر تیز بولتے تھے شیخ سے, بھائی مولی عمر کو بلاؤ, مولی عمر کو بلاؤ. تو والد صاحب کہتے تھے میں گھبرایا, جب شیخ نے بلایا تو میں گھبرایا. شیخ نے قریب بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ دیکھو تم قرآن پڑھ رہے تھے, مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن اب نازل ہو رہا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ, جو آدمی جو محنت کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے, اس لیے یہ محنت ضائع نہ جائے. یعنی سنبھال کے رکھنا, کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ہماری محنت ضائع ہو جائے. اس لیے سب محنت کرو گے انشاءاللہ, روزانہ اخلاص مانگو گے انشاءاللہ. بھائی لا 12 تصویر دے دو. کیا دورے کے طلبہ کہاں ہے؟ طلبہ ہیں یہاں, آ جاؤ. 1 by 1 ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر, اللہ جزائے خیر دے. لے بھائی اس پر سورہ اخلاص بھی پڑھتے رہنا, درود شریف بھی پڑھتے رہنا, اور اگر تصویر ٹوٹ جائے تو سنبھال کے رکھنا اس کو. سلام علیکم, یادگار رہے گی انشاءاللہ, تاریخ بھی نکل لینا اس کی, اور بار بار آنا ہوتا نہیں ہے. سلام علیکم, جزاک اللہ خیر. ہاں میں کہنا کتنے اساتذہ ہیں یہاں؟ مولانا یونس صاحب 25 ہے, ہم 25 کو بھیجیں گے انشاءاللہ, 25 کو ہم دے دیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا ٹائم لگے, 25 ہے ٹھیک ہے, دے دیں گے انشاءاللہ. نہیں یہ تو آپ تو جیسے لے گئے ہاتھ سے لے لو. اچھا دعا کر لو, دعا کر لیں مولانا. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ, وافعل بنا ما انت اہلہ, فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم لک الحمد حمدا حمدا, لک الشکر شکرا شکرا, لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ ہمارے اس ادارے کو قبول فرما, پڑھنے والوں کو قبول فرما, پڑھانے والوں کو قبول فرما, ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان طلباء کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے, ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے, ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے, کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ دنیا بھر میں جتنے انتشار ہیں ان انتشاروں کو ختم فرما. اے اللہ جتنے انتشار ہیں ان انتشاروں کو ختم فرما. اے اللہ اس امت کے ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. اے اللہ یہ طلبہ ہیں, یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کے حافظ ہیں, اس مجلس کے اندر فرشتے بھی موجود ہیں, اس مجلس کے اندر معصوم بچے بھی موجود ہیں, اس مجلس میں نوجوان عبادت گزار بھی موجود ہیں. اے اس مجلس کے فرشتوں,
ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ اس امت سے تو کب تک ناراض رہے گا؟ اے اللہ اس امت سے تو کب تک ناراض رہے گا؟ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں شامل فرما، ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، ہمیں مخلصین میں شامل فرما۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں ہم نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اس گلی میں آنا جانا آسان فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما، ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما، ہمارے ان طلباء کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، ان مدارس کو قبول فرما، ان کی جو ضرورت ہو اس کی ضرورت کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جسے حلال بستر کی ضرورت ہو حلال بستر عطا فرما، جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ اگر جانور بھی بیمار ہے تو ان کو بھی شفا دے دے، سانپ بھی بیمار ہے تو ان کو بھی شفا دے دے، اور انسان میں سے بیمار ہے تو ان کو بھی شفا دے دے، جنات میں سے بیمار ہے تو ان کو بھی شفا دے دے۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جب یہ اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد پیغمبر مگر نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ پورے برطانیہ کو قبول فرما، پورے انگلینڈ کو قبول فرما۔ اے اللہ انگلینڈ کی سرزمین کو تیرے دین کے لیے تو چھانٹ لے اور تیرے دین کے لیے تو قبول فرما۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 نور والی دعائیں مانگی ہیں، روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 نور والی دعا مانگتے تھے۔ اے اللہ وہ دعا تو ہمارے لیے بھی قبول فرما اور پوری امت کے لیے قبول فرما۔ جب تجھ سے مانگنا ہے تو کم کیوں مانگے، زیادہ کیوں نہ مانگے تجھ سے؟ اے اللہ دینا تجھ کو ہے، ہمیں تو دینا نہیں ہے۔ اے اللہ جتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن کی مانگی ہے وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی جائز مرادوں کو اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جیسے سورج کی روشنی ہر گھر میں پہنچ جاتی ہے اس طریقے پر ایمان کی روشنی ہر گھر میں داخل فرما دے، ایمان کی روشنی ہر گھر میں تو داخل فرما دے۔ اللہم انا نسألک قلبا منیبا، اللہم انا نسألک قلبا منیبا، اللہم انا نسألک قلبا منیبا۔ اے اللہ تیری طرف رجوع ہونے والا دل تو ہمیں عطا فرما۔ مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، ظالم بھی مت بنا مظلوم بھی مت بنا، اور جو مانگا وہ عطا فرما۔
مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ میری اس دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔